بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں اپنے چینل پر ایک اور ٹاپک کا آغاز کرنے والا ہوں جس کا نام ہے حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشرف الدین ان کا حقیقی نام تھا، سعدی تخلص تھا ان کا۔ آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری صحرائے گوبی میں قتل عام کر رہے تھے اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف سے حاصل کی۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز کے علماء سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ بغداد میں چلے گئے، جہاں سے آپ نے الفرج عبد الرحمن سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین، ایشیا کوچک کے علاقے دیکھے اور جنوبی افریقہ کے علاقے بھی دیکھے۔ آپ نے 14 حج کیے، مختلف جنگوں میں شرکت کی۔ طویل عرصے کی سیاحت کے بعد آپ 665 ہجری میں اپنے شہر شیراز میں واپس آئے اور بقیہ زندگی یہیں بسر کی، اور 691 ہجری میں آپ نے یہیں پر فوت ہوئے اور یہیں پر مدفون ہوئے۔ نظم و نثر میں سعدی کی تصانیف بکثرت موجود ہیں۔ گلستان اور بوستان کو ان میں سے آفاقی شہرت حاصل ہے۔ آپ نے چونکہ مختلف ملکوں کا سفر کیا تو آپ نے اپنے سفر کو حکایات کی صورت میں ان کتابوں میں لکھ دیا، جو کہ فارسی نثر کا بہت بڑا سرمایہ اور خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان کی حکایات کی طرف چلتے ہیں۔ سونے کی اینٹ۔ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اسے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی، اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے، عالیشان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔